بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین، سامعین، آج ہمارا مسئلہ بہت اہم ہے کہ منگیتر کو شرعاً دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے بھائی جہالت کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، بلکہ کئی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں جی کہ یہ کیا۔ لیکن ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو مستحسن قرار دیا ہے کہ جس عورت سے آپ کا نکاح ہونا ہے، نکاح سے پہلے آپ اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید سے، حدیث رسول سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کر سکتے ہو، تمہارا نکاح کرنا مباح ہے۔ کن عورتوں کے ساتھ؟ ما طاب لکم کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی اصول و شاشی کی جو حاشیہ ہے اکثر الحواشی، وہاں زیر نص مفسر محکم کی باس میں انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ تم اس عورت کے ساتھ نکاح کرو جس کو تمہاری شریعت پسند کرتی ہے، یعنی خلاف شرع نہ ہو، فیشن لیبل نہ ہو، جی ایسا کام نہ کرے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ ایک معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے، اور ایک اور معنی اس کا ہے کیا کہ ما طاب لکم کا مطلب ہے کہ جس طرف تمہارے دل مائل ہوں، یہ معنی ہو۔ اور یہ معنی علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کی دوسری جلد صفحہ 543 پر بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ المراد مما طاب لکم ما مالت لہ نفوسکم واستطابت ہو۔ مطلب ما طاب لکم کا یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کی طرف تمہارے دل مائل ہوں اور انہیں پسند کرتے ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے عورتوں کے ساتھ جہاں نکاح کا حکم ثابت ہوا، ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جن کی طرف تمہارے دل مائل ہوں اور انہیں پسند کریں۔ اور دل کے مائل ہونے اور کسی کو پسند کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ دیکھنا بھی ہے، کیونکہ نظر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دل سے اس کے لیے محبت کا جذبہ یا ایک نفرت جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ لہذا ہر صاحب شعور آدمی اس پر یہ بات واضح ہے کہ جب تک کسی عورت کو دیکھا نہ ہو، اس کے طور طریقے کا علم نہ ہو، اس کے رہن سہن کے معاملات سے لا علمی ہو، اس کے حسن اخلاق اور حسن کلام سے نا واقفیت ہو، اس وقت تک اس کے ساتھ مطلب ہے کہ اچھا لگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بھی شخصیت کے اچھا لگنے میں اس کے حسن معاملات کو دیکھا جاتا ہے، تب طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ دل تمہارے جس کی طرف مائل ہوں۔ اور تیسرا معنی ضعیف ہے، اور امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر کبیر یعنی مفاتیح الغیب کی 10ویں جلد صفحہ 141 پر اس کا رد کیا ہے، اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی تفسیر مظہری میں اس کا رد کیا ہے۔ وفی تفسیر ما طاب لکم بما حل نظر وذلک ان قولہ تعالی فانکحوا امر اباحۃ۔ تو علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ما طاب لکم کا مطلب یہ بیان کیا جائے ما حلّہ، تو یہ مطلب قابل غور ہے کہ جو تمہارے لیے حلال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فانکحوا ہے، فانکحوا یہ بات کے لیے ہے، تو لہٰذا اگر ما طاب لکم سے مراد بھی یہی ہو ما حلّہ، پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے تمہارے لیے نکاح مباح کیا ہے ان کے لیے جن کے لیے نکاح مباح ہے، تو یہ تو مطلب ہی کوئی نہیں، آیت کا مفہوم ہی واضح نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس کو لازماً امام راضی فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، کیا معنی مراد لیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اذا وقت تعارض بین الاجمال والتخصیص کان رفع الاجمال اولا۔ فرماتے ہیں کہ جب اجمال کے اور تخصیص کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو اس صورت میں اجمال بہتر ہوتا ہے، کیونکہ عام مخصوص البعد حجت ہوتا ہے بغیر کسی تخصیص کے، اور مجمل جو ہے وہ اس صورت میں بالکل حجت نہیں ہوتا۔ تو اس عبارت کا سادہ اور عام فہم مفہوم یہ ہے کہ ما طاب لکم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کی طرف دل کا میلان ہو اور آدمی ان کو پسند کرتا ہو۔ اگر یہ معنی نہ لیا جائے تو آیت پہ ما طاب لکم کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہی
نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی معنی بیان کرنا مقصود ہو کہ جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو، تو اس کے لیے پھر اباحہ اور اللہ کے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن آیت میں خصوصی طور پر اللہ نے تابہ پسندیدگی کے لفظ کو ذکر کیا جی۔ اور دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس مفہوم کو بیان کرنے کے بعد جو اصل ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَلِهَذَا سُنَّ لِخَاطِبٍ أَن يَنظُرَ إِلَى وَجْهِ الْمَخْطُوبَةِ وَكَفَّيْهِمَا قبل النکاح اجمالاً۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کی دوسری جلد صفحہ 215 پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، اس سے نکاح کا پیغام بھیجنے والے کے لیے بالاجماع سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی منگیتر کا چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ دیکھ لے۔ تو اسی طریقے سے منگیتر کے چہرہ اور ہاتھ کو دیکھنا یہ ایک مجبوری ہے، اس کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم اب مزید احادیث کی روشنی میں آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ صحیح مسلم ہے اور کتاب النکاح ہے، حدیث نمبر 2552 ہے۔ حضرت راوی ہیں حضرت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ رجل فاخبرہ انہ تزوج امرأۃ من الانصار، کہ میں حضور کی برگاہ میں حاضر تھا تو ایک آدمی نے حضور کی برگاہ میں آ کر بتایا کہ اس نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ منگنی جو ہے وہ کر لیا ہے، یعنی پیغام نکاح بھیج دیا ہے۔ منگنی نکاح ہے، وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے، لہٰذا منگنی کے بعد ٹوٹ بھی سکتا ہے معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے، اس عورت کو دیکھا ہے؟ فقال رسول اللہ انظرت الیہا، یعنی آنکھ کے ساتھ، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس آدمی نے عرض کی لا، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جا اس کو دیکھ لے، بے شک انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی کوئی خرابی بظاہر اگر حسن و جمال میں ہو تو ابھی چونکہ منگنی وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے، ابھی اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں صحیح البخاری کتاب النکاح کی حدیث نمبر 473 ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان امرأۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علیہ وسلم جئت لأهب لك نفسی فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصاعد النظر الیہا وصوبہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، اس لیے حاضر ہوئی، جس طرح قرآن مجید میں ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کئی عورتیں اپنی جان اپنا نفس حضور کو ہبہ کے طور پر پیش کر دیتی تھی۔ اس عورت نے کہا میں ہبہ کے لیے حاضر ہوئی، آپ نے اس عورت کو اوپر سے لے کر نیچے تک ملاحظہ فرمایا، سر سے لے کر پاؤں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا، پھر اپنے سرو انور کو نیچے جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، وہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیجیے جی۔ تو اس سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا۔ تیسری حدیث آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کی حدیث نمبر 1856 ہے، اس میں دیکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے شادی کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذهب فانظر الیہا، جا اور اس عورت کو دیکھ لے، فإنہ أحرى أن يُودِمَ بینکما، فرمایا کیوں دیکھنے کا میں حکم دے رہا ہوں، کیونکہ یہ دیکھنا تمہاری باہمی محبت کے قائم رہنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ مناسب ہے۔ اور چوتھی حدیث آپ جو ہے وہ دیکھیں، چوتھی حدیث جو ہے سنن ابو داؤد کتاب النکاح کی 1783 حدیث نمبر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نکاحها فلیفعل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر اسے قدرت حاصل ہو کہ وہ اس عورت سے نکاح پر ابھارنے والی چیزوں کو دیکھے وہ ضرور ایسا کرے جی۔ اور 5 نمبر حدیث ابن ماجہ کی پہلی جلد صفحہ 159 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت محمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ خطبت امرأۃ فجعلت اتخیع لها حتی نظرت الیہا فی نخل لها، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، پھر میں چھپ چھپا کر اس کے پیچھے لگ گیا، حتیٰ کہ میں نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے دیکھ لیا، کھجور کے درخت کے نیچے دیکھا،
آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو کر بھی ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے شادی کرنے کا خیال ڈال دے تو اس کے لیے اس عورت کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ اور اگلی روایت، چھٹی حدیث دیکھیں، مسند امام احمد 5ویں جلد صفحہ 424 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کا پیغام دے تو اس عورت کو دیکھ لینے میں گناہ نہیں ہے، اس عورت کے دیکھ لینے میں جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، جب کہ وہ پیغام نکاح کے لیے ہی دیکھ رہا ہو، اگرچہ عورت اس سے لا علم ہو۔ اور 7ویں اور آخری حدیث پاک یہ صحیح بخاری کی ہے، کتاب النکاح ہے، حدیث نمبر 4732 ہے، وہ بڑی مشہور روایت ہے۔ آپ نے 17 ماہ رمضان کو بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت حالات میں پڑھی ہوگی، ان کی بایوگرافی میں، ان کے سوانے میں، احوال و آثار میں پڑھی ہوگی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر فقال لی هذه امرأتک فکشفت عن وجهک الثوب فاذا انت هی فقلت ان یک هذا من عند اللہ یمض۔ سبحان اللہ، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون فرماتی ہیں؟ ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری صورت مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی، ایک فرشتہ ریشم میں لپیٹے ہوئے تمہیں میرے پاس لایا اور کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، جب میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ تم ہی تھی، بس میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ضرور ایسا ہی ہوگا، تو پھر آپ کا نکاح حضور سے ہو گیا۔ تو لہٰذا شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے والد یا والدہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہلے بندہ دیکھ لیتا ہے، ظاہری کوئی آنکھ میں خرابی ہے، کوئی چہرہ کہ اس نے جمال میں کمی ہے وغیرہ، تو بندہ اس ٹائم نہ کر لیتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پہلے دیکھ لینا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جتنی بھی یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں، آپ ڈی آر خلیل احمد لکھ کر ان کو جو ہے وہ آپ کھولیں، انشاءاللہ آپ کو ہر ضرورت کا موضوع دستیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔